السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً مزے میں ہوں گے۔ اور ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے سلسلہ ناول اے شام مہرباں کی ایپیسوڈ 7، جس کو آپ کے لیے لکھا ہے حوریہ چودھری نے۔ تو آپ کو انتظار نہیں کراتے، لے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کچھ دن بعد شام کا وقت تھا اور حیدر ویلا روشنیوں میں نہایا پڑا تھا۔ آج رابیل اپنی شادی کے بعد پہلی مرتبہ گھر آئی تھی، اسی لیے شام کے وقت سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے۔ رابیل بیٹا، نیا گھر ہے، نئے لوگ ہیں، ایڈجسٹ ہو گئی تھی نا؟ الفت بیگم رابیل کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آف کورس ماما، چھوٹی سی تو فیملی ہے، جنت تو گھر ہوتی نہیں، معاذ آفس چلے جاتے ہیں، باقی میں، آنٹی اور منت بچی۔ ویسے بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر ایک ایسا اضافہ ہو جو اس گھر کی بوریت دور کر دے۔ بس اب میں اور منت ہوتی ہیں اور ہمارے نئے نئے تجربے۔ سچ میں وہاں سب بہت پیار کرتے ہیں۔ رابیل خوشی سے اپنی ماں کو اپنا احوال بتا رہی تھی، جبکہ سامنے کاؤچ پر دریاب کا کافی پی رہا تھا اور ساتھ ہی ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ چلو، معاذ کی تو انہوں نے شادی کی اور تمہیں گھر لے کر گئے کہ گھر میں رونق رہے، لیکن معاذ تو اکیلا ہی بھائی ہے، 2 بہنیں ہیں ان کی بھی، ایک دن شادی ہو جائے گی، پھر تم تو ہو گئی نا اکیلی۔ دریاب ان کی باتیں سن کر رابیل سے بولا، کہاں، ابھی ان کا دونوں کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی ذکر چھیڑا تھا آنٹی نے، لیکن معاذ نے بہت بنا منایا کہ نام ہی کیوں لیا گیا ہے، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، جنت 20 کی ہے تو منت 19 کی، اور ویسے بھی اگر کبھی وقت آیا تو جنت کی شادی تو ہو جائے گی، لیکن منت کو میں بہت عرصے تک اپنے پاس رکھوں گی، اس سے نہ الگ ہی لگاؤ ہے، نہ جانے جنت کے مقابلے منت زیادہ پاس رہتی ہے، اسی لیے، لیکن فی الحال وہاں یہ بات بولنا، کیا سوچنا بھی منع ہے۔ رابیل الفت بیگم اور دریاب کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دریاب بھی اس کی بات سن کر کافی کی سپ لے رہا تھا۔ بھائی، یہ آپ کا لیٹر آیا تھا، دن میں دینا بھول گیا۔ تبھی دریاب سیڑھیوں سے اترتا نیچے آیا اور دریاب کو ایک لیٹر تھماتا پاس ہی ٹک گیا۔ دریاب کافی کا مگ میز پر رکھتا لیٹر کھولنے لگا، لیکن لیٹر کے اندر سے جو پیپر نکلا تھا اور جو پیپر پر لکھا تھا، بھائی، دریاب پیپر دیکھتا اونچا بولا۔ کیا ہوا ہے؟ الفت بیگم نے بھی پوچھا۔ کچھ نہیں ماں، آپ کو بتایا تھا نا کہ میں ابروڈ اسٹڈی کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، بس اسی کا لیٹر ہے کہ یہ ریکویسٹ اپروو ہو چکی ہے۔ دریاب ایک نظر میں اس کاغذ کو پڑھتے میز پر اچھالتا دیکھنے لگا۔ 1 منٹ کے لیے تو سب خاموش ہو چکے تھے۔ دریاب، کیسے مینیج کرو گے سب باہر اکیلے؟ رابیل نے پوچھا۔ ہو جائے گا، اور اتنی بڑی گولڈن اپارچونٹی ہے، یوں ضائع تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ ان سب کی اتری ہوئی شکلیں دیکھ کر بولا۔ بھائی، میں کیسے رہوں گا آپ کے بغیر؟ دریاب کے ساتھ چپکتے پوچھنے لگا۔ ابے میں تیرا بھائی ہوں، بیوی نہیں جو تم میرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ دریاب نے یہ بات بڑے لائٹ موڈ میں کہی تھی، کیونکہ وہ دریاب کو جانتا تھا، بہت حساس تھا اسے لے کر۔ اچھا، ویزا میرا لگ چکا ہے، ٹکٹ بھی کل تک ہو جائے گی، بس 3-4 دن تک ٹیک آف کرنا ہے، وہ اپنا شیڈیول بتا رہا تھا۔ الفت بیگم اپنے بیٹے کے جانے کا سن کر تو اداس سی ہو گئی تھی، کبھی پہلے اتنی دور جانے نہیں دیا تھا نا انہوں نے کبھی۔ رات کو دریاب اپنے کمرے میں آ چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی لیٹر تھا۔ وہ خوش تھا، اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہونے جا رہا تھا، لیکن جب اس نے خواب دیکھا تھا تب وہ اکیلا تھا، لیکن اب اس کے خوابوں میں کوئی اور بھی شامل ہو چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اتنا خوش نہیں ہو پا رہا تھا جتنا اپلائی کرنے کے وقت تھا۔ کیا اس کا جانا ٹھیک ہوگا؟ وہ کیا سوچے گی؟ کیا وہ اس کا انتظار کرے گی؟ آخر وہ اتنا سیریس کیوں ہو رہا تھا؟ جس لڑکی سے وہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ملا تھا، کیا وہ اس کے لیے اتنی ضروری ہو گئی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دریاب خود سے کہتا ہوا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، وہ اس کے لیے اتنی ضروری نہیں ہوگی کہ اس کی سوچوں پر حاوی ہو جائے۔ اسے ابھی اپنے کیریئر کی طرف فوکس کرنا تھا اور ان سب چیزوں کے لیے ابھی بہت وقت تھا۔ اس کا مستقبل اس کے سامنے تھا، اس کے ہاتھوں میں، پھر وہ اتنا کیوں سوچ رہا تھا؟ کیونکہ ہر چیز تو اسٹریٹ فارورڈ تھی۔ دریاب خود سے کہتا خود کو مطمئن کرتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا۔ آنکھیں بند کرتا وہ سوچنے لگا، جب آہستہ آہستہ منت کا عکس اس کی نظروں کے سامنے بننے لگا۔ میں ادھر سے جا تو رہا ہوں، لیکن آپ کو بھلا کر آپ میرے دل کے دروازے پر دستک دینے والی پہلی لڑکی ہیں، اور خدا کرے کہ جب کچھ عرصے بعد اس دل کا دروازہ کھولوں تو آپ کو ہی منتظر پاؤں۔ میں آپ کو بھلانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن پھر سے یاد کرنے کے لیے اس وقت کا انتظار کرتا ہوں جب میں واپس آؤں
تو آپ کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ اس کی سوچوں کو دروازے پر ہونے والی دستک نے منتشر کیا تھا۔ دریاب نے مڑ کر دیکھا تو وہاں زریاب کھڑا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ زریاب نے سرسری پوچھا۔ کچھ نہیں، بس جانے کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ دریاب وہ کاغذ کبڑ میں رکھتا گویا ہوا۔ ایک بات کہوں بھائی، آپ سے چھوٹا ہوں پر برا مت منائیے گا۔ دریاب نے کہنے سے پہلے پوچھنا مناسب سمجھا۔ کہو۔ دریاب نے اجازت دی۔ آپ جا رہے ہیں ابراڈ اپنے فیوچر کے لیے، تو اپنا فیوچر یہاں سے بھی سیکیور کرتے جائیں نا۔ دریاب کے کہنے پر دریاب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ بات کیا ہے، صاف صاف کہو، ابھی موڈ نہیں پہنو کو سلجھانے کا۔ دریاب چڑ گیا تھا۔ آپ جا رہے ہیں تو منت کو اپنے نام کرتے جائیں۔ پھر دریاب بغیر رکا ایک ہی سانس میں کہہ گیا، اور اس کے کہے جانے والے الفاظ دریاب حیدر کو ساکت کر گئے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ دریاب غصے سے بولا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، کیا آپ اسے پسند نہیں کرتے؟ دریاب نے پوچھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں؟ جو لڑکی میرے لباس کو ٹھیک نہیں رکھ سکتی، میں اسے پسند کروں گا؟ ٹھیک ہے، وہ اچھی لڑکی ہے، لیکن تمہیں یہ خیال آیا کیسے؟ دریاب جو پہلے والی سوچوں سے پریشان تھا، اب دریاب کی کہی بات نے اس کا پارا ہائی کر دیا تھا۔ بس یوں ہی مجھے لگا تھا کہ آپ اسے پسند کرنے لگے ہیں، باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دریاب کندھے اچکاتے فوراً سے بولا کہ کہیں دریاب مزید غصہ نہ کر جائے۔ ایسی فالتو بکواس کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو۔ ایسے کسی کو گھر بیٹھے بدنام کر دیا، کہاں کی اخلاقیات ہیں؟ فضول میں کچھ بھی بولتے رہتے ہو۔ دریاب نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا۔ اور ویسے بھی جو بات رابی نے کچھ دیر پہلے نیچے کہی تھی کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور اس کے گھر والے ابھی ایسا کچھ نہیں سوچ رہے، اس کی بات تو وہ بالکل ہی ایک طرف ہو گیا تھا۔ دریاب نے وہاں سے منہ چھپا کر بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی کہ کہیں تو تھپڑ ہی نہ پڑ جائیں۔ وہ خود تو چلا گیا تھا، لیکن دریاب کا میٹر شارٹ کر گیا تھا۔ سوچ پھر وہی دریاب کی بات پر جا اٹکی تھی۔ پاگل مت بنو دریاب، تم کب سے ایسا سوچنے لگ گئے؟ وہ ابھی چھوٹی ہے، کچھ سال گزر جانے دو، اور ابھی یہ بات گھر رکھی تو ہونا تو کچھ نہیں۔ کون سا انہوں نے نکاح کروا دینا ہے؟ بس نام ہی خراب ہوگا کہ بہن کی شادی پر بہنوں کی بہن پٹا لی، وہ بھی شادی پر اتنی جلدی۔ کیا سوچیں گے سب؟ ٹھیک ہے، کچھ سال گزر جائیں تو پھر سوچا جائے گا اس بات پر، لیکن ابھی کے لیے ادھر ہی فل اسٹاپ۔ وہ خود بہت ہی کشمکش کا شکار تھا، اسی لیے مزید کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا، کیونکہ جتنا وہ سوچ رہا تھا اتنا ہی اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ منت کب کی گم سمے کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر بھی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس ملک سے جا چکا تھا بغیر ملے، ایک آخری ملاقات کی تو وہ حقدار تھی نا۔ کہیں یہ سب کچھ اس کا ٹائم پاس تو نہیں تھا؟ نہیں، منت کچھ بھی سوچتی ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں کو جھٹکنے لگی۔ لیکن اس نے بھی تو ٹھیک نہیں کیا تھا نا، کوئی امید، کوئی آس تو دے کر جاتا، لیکن وہ تو ایسے گیا جیسے دوبارہ کبھی نہ ملنا ہو۔ حال رات ڈھل چکی تھی اور دن کا ایک نیا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا جب الفت بیگم کچن میں ملازمہ کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بھی لگا رہی تھیں۔ بختیار صاحب اور دریاب ناشتے کی میز پر آ چکے تھے۔ دریاب رات کو واپس گھر آ گیا تھا؟ بختیار صاحب نے پوچھا۔ جی ڈیڈ، بھائی واپس تو آ گئے تھے، لیکن سحر کے وقت۔ دریاب اپنی جگہ سنبھالتے گویا ہوا۔ سو رہا ہوگا، نیند پوری کر لینے دیں، اٹھ کر ناشتہ کر لے گا۔ الفت بیگم ابھی دریاب کے متعلق کہہ ہی نہیں تھی جب ان کی نظر سیڑھیوں کی جانب گئی تو وہ حیران ہی رہ گئیں۔ دریاب؟ انہوں نے اسے دیکھتے کہا، جو فل تیاری میں اپنی شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ کرتا نیچے آ رہا تھا۔ دریاب نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ دریاب نیچے آتا سب سے سلام کرتا آگے بڑھنے لگا، جبکہ باقی سب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ دریاب؟ وہ باہر کی جانب جا رہا تھا جب اسے پیچھے سے اپنے والد کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ ادھر آؤ۔ انہوں نے اسے واپس آنے کا کہا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی دریاب مڑا۔ ٹھیک ہے، تم بڑے ہو گئے ہو، باہر سے پڑھ کر آئے ہو، اپنی جاب کیا کرتے تھے، لیکن فیملی کی ویلیوز کیا بھلا کر آئے ہو؟ کل تم آئے ہو واپس، اور کل سے ہی یوں گھر سے غائب ہو، شام کے گئے صبح واپس آئے ہو۔ اپنی آنکھیں دیکھو شیشے میں، ساری رات جاگنے کی وجہ سے سرخ ہوئی پڑی ہیں، اور اب آرام کرنے کی بجائے تم پھر باہر ہی جا رہے ہو۔ بات کیا ہے؟ انہیں زیادہ غصہ اس کی شکل دیکھ کر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کل کا سویا نہیں ہے
और अब भी फिर बगैर कुछ कहे बताए निकल रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, मैं बस यूं ही बाहर जा रहा था। पुराने दोस्त बार बार कॉल कर रहे थे, रात को आता हूँ, बैठेंगे मिलकर। वो उनसे नरमी से कहता वहाँ से जा चुका था। भाई इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? ज़रियाब ने बाद में अपनी माँ बाप से पूछा। खुदा ही जाने, कल जब वापस आया था तो अच्छा भला था, रात को मेहमानों के साथ मिला भी अच्छा था, डिनर करते ही कुछ हो गया था, जब ही यूँ खाना अधूरा छोड़कर चला गया। उल्फत बेगम भी अपनी जगह परेशान थी और वो बता रही थी जब एकदम से ज़रियाब के जहन में कुछ क्लिक हुआ था। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए एक दफ़ा भाई से बात ज़रूर करूँगा। उसे कुछ बुरी तरह खटकने लगा, इसीलिए उसने ज़रियाब से बात करने का इरादा बांधा। बीबी जी, तभी सीढ़ियों से मुलाज़िमा भागते हुए नीचे आई थी। क्या हुआ है नौरीन, आराम से आओ। उल्फत बेगम उसे देखते हुए बोली। बात ही ऐसी है बीबी जी, ज़रियाब बाबा के कमरे में सामान बिखरा पड़ा है और चीज़ें टूटी पड़ी हैं। नौरीन फूली हुई सांस के साथ बता रही थी, जिसे सुनते उल्फत बेगम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या कह रही हो? उन्हें यकीन ना आया। आप खुद चलकर देख लें, कमरे में चीज़ें बेतरतीब सी हैं और डेकोरेशन पीसेस नीचे फर्श पर टूटे पड़े हैं। नौरीन की बात सुनते जहाँ बख्तियार हैदर के माथे पर बल पड़े थे, वहीं उल्फत बेगम का हाथ अपने दिल पर गया। ज़रियाब उनका बहुत सुलझा बच्चा था। वो 100 अपने खौल के अंदर रहने वाला हो, लेकिन ऐसी हरकत उसने ज़िंदगी में कभी नहीं की थी। ना जाने बाहर क्या क्या करता रहा है। हमने उसे ये सब तो नहीं सिखाया था। अब्रॉड जाकर तो उसने अपनी आदतें भी बदल डाली हैं। बख्तियार साहब परेशानी से बोले। मेरा दुर्याब ऐसा तो नहीं था। ज़रूर उसके साथ कुछ हुआ है। कहीं बाहर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ बहुत बड़ा जो उसका रवैया बदल चुका है और उसने हमें बताया तक नहीं। उल्फत बेगम ने अपने शौहर से कहा। मैं शाम को उससे बात करूँगा, पूछूंगा कि हुआ क्या है। तुम परेशान मत हो। उन्होंने उल्फत बेगम के हाथ पर हाथ रखते हौसला रखने का कहा। ज़रियाब अपने भाई के मुतालिक सोच रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया है। रात को उल्फत बेगम और ज़रियाब लॉन से वापस आए थे जब बख्तियार साहब ऑफिस से घर आए। ज़रियाब कमरे में है? उन्होंने पूछा। जी कमरे में है, और जब का आया है कमरे में ही बंद है। खाने का पूछेंगे तो मना कर दिया, उल्फत बेगम ने बताया। ठीक है, मैं बात करता हूँ। वो जाने लगे जब ज़रियाब ने उन्हें रोका। डैड, आप अभी मत जाएं, मैं भाई से बात करता हूँ ना। आपके सामने वो कहाँ कुछ बोल पाएंगे, मुझे बात करने दें। अगर कुछ ना बना तो आप बात कर लीजिएगा। ज़रियाब ने उठते हुए अपनी बात रखी थी, जिस पर वो चंद लम्हे उसे देखते रहे और फिर हाँ में सर हिला दिया। ज़रियाब इस वक्त अपने कमरे के टेरेस पर बैठा हुआ था। सामने वही फूलों की क्यारी थी जिन्हें ना जाने का वो कब से वो देख रहा था। वो क्या सोचकर पाकिस्तान वापस आया था और उसके आने तक क्या हो गया था। उसके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा ज़रियाब की नज़रों के सामने से गुजर रहा था। भाई, तभी ज़रियाब उसके कमरे में आता उसे आवाज़ देने लगा। ज़रियाब की नज़र सामने टेरेस पर गई, जहाँ ज़रियाब उसे रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ नजर आया। ज़रियाब भी अपने कमरे से एक चेयर निकालता उसके पास रखता बैठ गया। आपसे कुछ बात करनी है। मामा और डैड बहुत परेशान हैं सुबह से। उन्हें आपका रवैया बहुत परेशान कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप एकदम से बदल गए हैं? ज़रियाब उससे पूछने लगा, लेकिन वो खामोश था। क्या अब्रॉड कुछ हुआ है? भाई बताएं ना, क्या आपको कोई पसंद आ गई थी जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया, या फिर कुछ और? कुछ तो बोलें। ज़रियाब बोले जा रहा था, लेकिन ज़रियाब टस से मस नहीं हुआ था। उसने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। ज़रियाब ने देखा ज़रियाब सिर्फ एक ही जगह की जानिब देखे जा रहा था, और वो था सामने लगे हुए फूल। अगर आप मन्नत से अपने दिल की बात कह दी थी, अगर आप मन्नत से मोहब्बत करते थे तो घर उस बात का जिक्र तो करते। और ज़रियाब ने अपने दिल की बात कह ही दी थी, जो बात सुबह से उसे परेशान कर रही थी। ज़रियाब ने अचानक से उसकी जानिब देखा था और फिर एकदम से अपनी आंखों का रुख मोड़ लिया। ज़रियाब को अच्छी तरह याद था, जब ज़रियाब के बाहर जाने से पहले उसने ये बात कही थी तो ज़रियाब बहुत बरहम हुआ था और ये भी कहा था कि यूँ किसी को बदनाम नहीं करते। और आज जब उसने मन्नत का नाम लिया था तो फिर ज़रियाब क्यों खामोश था? इससे उसे यकीन हो गया था कि जो वो सोच रहा था वो ठीक ही है। आप जब आए थे वापस तो ठीक थे, बहुत खुश थे। जब रात को आपको मालूम हुआ मन्नत की शादी के मुतालिक, तब से आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं।
زریاب کی بات پر دریاب نے آنکھیں بند کرتے اپنے درد کو چھپایا تھا۔ زریاب اٹھتا ہوا دریاب کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ بھائی، زریاب نے بڑی امید سے اسے پکارا۔ تم جانتے تھے سب زریاب، پھر کچھ کیوں نہیں کیا؟ دریاب نے بالآخر کہہ ہی دیا تھا۔ میں نے آپ کے جانے سے پہلے آپ سے بات کی تھی، آپ خود ہی بری طرح منع کر چکے تھے، پھر میں کیسے یہ سوچ سکتا تھا؟ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہونے دیتا۔ زریاب دریاب کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے کہنے لگا۔ لیکن اسے تو پتہ تھا نا، وہ تو جانتی تھی کہ میں نے اس کا نام یہاں لکھا ہے۔ پھر بھی وہ، دریاب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے کہا، جو زریاب کو حیران کر گیا۔ منت بھی جانتی تھی، پھر بھی اس نے شادی کر لی؟ وہ تو اس کا دوست تھا نا، اس سے تو کچھ کہتی۔ کاش میں 1 مہینہ پہلے پاکستان آ چکا ہوتا، کاش۔ زریاب سے اپنے بھائی کی یہ حالت بالکل دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بھائی، حوصلہ کریں یار، آپ کو کل معلوم ہوا ہے نا اس کی شادی کا، اسی لیے آپ کو بہت برا لگ رہا ہے۔ کچھ دن گزر جانے دیں، سب نارمل ہو جائے گا، آپ کو وہ یاد بھی نہیں آئے گی۔ زریاب نے کہا، پچھلے 5 سال سے مسلسل روزانہ اسے یاد کیا کرتا تھا، اب اسے بھلانے کے لیے بھی تو مزید 5 سال درکار ہے نا۔ دریاب نے تکلیف سے ہنستے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے، اٹھو جاؤ اپنے کمرے میں، ایویں فضول میں پریشان ہو رہے ہو، اور تمہیں دیکھ کر میں بھی ہو رہا ہوں۔ دریاب اسے اٹھاتا ہوا بولا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا زریاب کو یوں اس کے لیے پریشان ہوتا دیکھنا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ اس کے دل کا معاملہ ہے اور وہ اسے ہینڈل کر لے گا، لیکن اپنی وجہ سے کسی کو مزید پریشان نہیں ہونے دے گا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ ہماری کوئی بھی ایپیسوڈ آپ مس نہ کر سکیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔